السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آج ہم پارہ نمبر 12 شروع کریں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پارہ نمبر 12۔ سورہ ہود کی کچھ آیات 11 پارہ میں تھیں اور کچھ آیات 12ویں پارہ کے شروع میں آ رہی ہیں۔ سورہ ہود آیت نمبر 6، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو۔ وہ اس کی قرارگاہ کو بھی جانتا ہے اور دفن ہونے کی جگہ کو بھی۔ یہ سب کچھ واضح کتاب لوح محفوظ میں لکھا ہوا موجود ہے۔ شروع کی آیات میں بتایا گیا ہے کہ ہر ایک کے رزق کی ذمہ داری اللہ ہی کی ہے۔ اب آگے کی آیات 9 اور 10 میں ہے، دو قسم کے لوگوں کا ذکر آ رہا ہے یہاں۔ ہم اس آیت کا ترجمہ سنتے ہیں۔ ترجمہ: اگر ہم کسی انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھائیں پھر وہ اس سے چھین لیں تو وہ مایوس ہو کر ناشکری کرنے لگتا ہے، اور اگر کوئی مصیبت آنے کے بعد ہم اسے نعمتیں عطا کریں تو کہتا ہے میرے تو نا امید ہوا، پھر وہ اترانے اور تکبر کرنے لگتا ہے۔ آیت 25 سے قصص الانبیاء شروع ہو رہے ہیں، یعنی نبیوں کے واقعات شروع ہو رہے ہیں۔ یہ واقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو مضبوط کرنے اور لوگوں کو عبرت اور نصیحت کے لیے بیان کیے گئے ہیں۔ ان واقعات میں قوموں کی تباہی کا ذکر آیا ہے۔ ہر قوم میں نبی نے اللہ کا پیغام پہنچایا تو اس قوم نے نبی کی بات نہیں مانی۔ ہر قوم کے کچھ غریب لوگ ہی نبی پر ایمان لائے۔ تو بچوں، سب سے پہلے ہم حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ سنتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تک اللہ کی طرف بلایا، دین کی باتیں بتائیں، لیکن ان کی قوم میں سے صرف 80 لوگ ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا، اور جب وہ کشتی بناتے تھے تو ان کی قوم کے لوگ ہنستے تھے کہ یہ کیوں بنا رہے ہیں۔ ایک دن جب اللہ کا حکم آ گیا تو نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ہر قسم کے جانوروں کا جوڑا کشتی میں رکھ لو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں سوار کر لو، سوائے ان کی بیوی اور بیٹا، کیونکہ وہ نافرمانوں میں سے تھے۔ اور پھر اللہ کا عذاب آ گیا اور ہر طرف سے پانی ابلنے لگا، حتیٰ کہ اتنا ہوا کہ ہر طرف سیلاب آ گیا۔ کشتی اللہ کے حکم سے چلنے لگی اور حضرت نوح یہ دعا پڑھنے لگے جو آیت نمبر 41 میں ہے، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا اللہ ہی کے نام سے ہے، بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ دعا سوار ہوتے ہوئے پڑھی انہوں نے۔ اس طرح اس قوم کا انجام برا ہوا، صرف وہ لوگ باقی بچے جو ایمان لے کر آئے تھے۔ اب آگے کی آیات 50 میں قوم عاد کا ذکر ہے۔ یہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی۔ ان کو بھی نبی نے دین کی دعوت دی، لیکن یہ قوم ایمان نہیں لائی تو ان پر آندھی کا عذاب آیا جو کہ انتہائی شدید تھی، اور صرف ان لوگوں کو بچا لیا گیا جو ایمان لائے تھے۔ یعنی یہ آندھی اتنی شدید تھی کہ یہ جو قوم عاد تھی یہ ارم کہلاتے تھے، اور یہ بہت دراز خط تھے اور یہ پہاڑوں کے اندر رہتے تھے، یعنی ان کے گھر پہاڑوں میں ہوتے تھے۔ تو اتنی شدید آندھی آئی تھی کہ وہ 10-11 دن تک ان کے اوپر چلتی رہی، اور ان کے سر اتنی زور زور سے دیواروں میں اس آندھی کی وجہ سے ٹکرائے تھے کہ ان کے بھیجے باہر آ گئے تھے۔ تو یہ اللہ کا عذاب تھا، اللہ کو جھٹلانے اور نبی کو جھٹلانے کی وجہ سے۔ اب ایک اور نبی کی قوم کا واقعہ آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں سے ایمان لانے والوں کو بچا لیا، اور جو لوگ ایمان نہیں لائے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے عذاب میں گرفتار کر لیا۔ اب یہاں جن نبی کا واقعہ آ رہا ہے ان کا نام ہے حضرت صالح علیہ السلام۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا نام سمود تھا۔ قوم سمود نے بڑے معجزے کا مطالبہ کیا تھا کہ ان کی آنکھوں کے سامنے پہاڑ سے اونٹنی نکلے،
تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ ان کے سامنے پہاڑ ہلا اور بڑی سی اونٹنی پہاڑ سے نکل آئی، لیکن پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے۔ یہ اونٹنی بطور معجزہ پیدا ہوئی تھی، اس لیے اس کو ناقۃ اللہ یعنی اللہ کی اونٹنی کہا گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، یہ اللہ کی اونٹنی بطور معجزہ ہے، اس کو زمین میں کھانے پینے دینا اور تکلیف نہ پہنچانا، ورنہ تمہیں بہت جلد عذاب آ پکڑے گا۔ اور یہ اونٹنی اتنی بڑی تھی کہ جتنا سارے جانور پانی پیتے وہ اونٹنی اکیلے ہی پی جاتی تھی، اور جتنا سارے جانور کھانا کھاتے تھے وہ اکیلے ہی کھا جاتی تھی۔ تو یہ اونٹنی ان کے لیے وبال جان بن گئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ایک دن اونٹنی کے پانی پینے کا ہے اور ایک دن تمہارے پانی پینے کا، تو اس پر بھی یہ لوگ فساد کرنے لگے، تو انہوں نے اس کو مار ڈالا۔ 3 دن بعد عذاب کی دھمکی سن کر قوم کے لوگ پھر بھی صحیح نہیں ہوئے، بلکہ حضرت صالح علیہ السلام کو مارنے کے بارے میں مشورے کرنے لگے۔ یعنی حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ اللہ کی بات مان جاؤ، تم نے اونٹنی کو ختم کر دیا ہے، قتل کر دیا ہے، اب تمہارے لیے اللہ کا عذاب آ جائے گا 3 دن کے بعد۔ تو وہ اس سے بھی نہیں ڈرے اور وہ حضرت صالح علیہ السلام کو مارنے کے مشورے کرنے لگے۔ پھر کیا ہوا؟ 3 دن کے بعد اچانک شدید زلزلہ اور خوفناک چیخ کا عذاب آیا، اور ان سب کا انجام بہت ہی برا ہوا، اور صرف وہ لوگ بچا لیے گئے جو ایمان لائے تھے۔ تو مشکلوں سے بچنے کے لیے ایمان لانا ضروری ہے۔ بچوں، اب آیت نمبر 69 سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ تھوڑا بہت پہلے بھی سن چکے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کا لقب خلیل اللہ تھا، یعنی اللہ کا دوست، تو یہاں یہ واقعہ آ رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے انسانی شکل میں آئے اور انہیں سلام کیا۔ بچوں، یہاں سے ہمارے ادب کی بات پتہ چل رہی ہے کہ جب گھر میں داخل ہوں تو سلام کر کے آنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان مہمانوں کے سامنے کھانا رکھا۔ ہمیں یہاں سے ایک اور بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ مہمان کی عزت کرنا چاہیے، یہ ایمان کا حصہ ہے، اور اپنی استطاعت کے مطابق مہمان نوازی کرنی چاہیے۔ انہوں نے کھانا نہیں کھایا تو ابراہیم علیہ السلام ڈرنے لگے۔ فرشتوں نے کہا، ڈرو نہیں، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کھانے کے لیے بھی کیا لائے تھے؟ بہترین کھانا، یعنی پورا بچھڑا بھنا ہوا لے کر آئے تھے۔ تو مہمان نوازی میں انسان کو اپنی طرف سے بہترین کوشش کرنی چاہیے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ ڈرو نہیں، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اور ان کو اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری دی کہ تمہارے ہاں بہت نیک اور صالح بیٹا ہوگا۔ اور ساتھ ہی انہوں نے لوط علیہ السلام، یعنی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے جو دوسری بستی میں رہتے تھے، ان کے بارے میں فرشتوں نے بتایا کہ لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں ہم عذاب لے کر جائیں گے، یعنی یہ خبر بھی دی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ فکر مند ہوئے، لیکن ان کو بتایا فرشتوں نے کہ لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو بھی ایمان لائیں ان کے گھر والوں میں سے وہ بچا لیے جائیں گے۔ اب آیت 77 میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا قصہ آ رہا ہے۔ جب فرشتے لوط علیہ السلام کے گھر گئے تو ان کی قوم کے خراب لوگ بھی لوط علیہ السلام کے گھر آ گئے۔ فرشتوں نے لوط علیہ السلام کو تسلی دی کہ یہ لوگ ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے، تم رات کو اپنے گھر والوں کو لے کر بستی سے نکل جاؤ اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، یعنی ان پر ترس نہیں کھانا، یہ اللہ کے نافرمان لوگ ہیں، یعنی اسی لیے ان پر عذاب آ رہا ہے، اور تمہاری بیوی بھی ان میں شامل ہے۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ چاہے رسول کا بیٹا ہو یا رسول کی بیوی ہو، اگر کوئی بھی ہو، وہ اگر اللہ کی اطاعت نہیں کرتا تو اس کو سزا ملتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بہت محفوظ فرما لے عذاب سے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر پتھروں کی بارش ہوئی، صرف نیک لوگ ہی بچ گئے، اور برے لوگوں کا انجام بہت برا ہوا، اور سب سے بدترین عذاب انہی لوگوں پر آیا تھا، کیونکہ ان پر جو عذاب آیا تھا اس میں زلزلہ بھی تھا، اور ان کی بستی جو ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے ایک پر کی نوک سے آسمان تک بلند کی اور اس کو اوندھا زمین پر دے مارا، اور بہت یعنی برا ان کا انجام ہوا تھا۔
اب آگے آیت 84 میں شعیب علیہ السلام کی قوم کا قصہ آ رہا ہے۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا، آؤ اللہ پر ایمان لے آؤ۔ اور آئیے ہم اس آیت کا ترجمہ سنتے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا؟ ترجمہ، حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو جس کے سوا کوئی الہ نہیں، ناپ اور تول میں کمی نہ کیا کرو، میں تمہیں خوشحال دیکھ رہا ہوں اور مجھے ڈر ہے کہ تم پر ایسا عذاب آئے گا جو تمہیں ہر طرف سے گھیرے گا۔ اللہ رحم کرے۔ ان کی قوم میں بھی نیک لوگ جو تھے وہ بچا لیے گئے تھے، اور برے لوگوں کا انجام جو ہے وہ بہت برا ہوا تھا۔ کیوں ہوا تھا؟ کیونکہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، اور ناپ تول میں کمی کرنا ایک بہت ہی برا گناہ ہے۔ کیونکہ اس میں کیا کرتے تھے وہ، کہ جب وہ کوئی چیز خریدنے جاتے تھے تو کہتے تھے کہ ہمیں پورا دو، پورا ناپ کر دو، جو پیمانہ ہے جس چیز میں تولا جا رہا ہے وہ پورا بھر کر دو۔ اور جب خود کوئی چیز بیچتے تھے تو اس کے اندر کمی کر لیا کرتے تھے۔ تو کیوں اس چیز سے منع کیا گیا؟ کیونکہ اس سے فساد ہوتا ہے۔ اور اس سے ہم نے اپنے عمل کے لیے کیا بات سیکھی؟ ایک تو ہمیں ناپ تول میں کمی کرنے سے بچنا ہے، دوسرا یہ کہ اس میں یہ چیز بھی آ جاتی ہے کہ ہم اپنا حق تو پورا لینا چاہتے ہیں اور دوسروں کے حقوق پورے ادا نہیں کرنا چاہتے۔ تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم دوسروں کے جو حقوق ہیں، حقوق العباد ہیں، اور کتنے ساری چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں، وہ اللہ تعالی ہمیں بہترین ادا کرنے والا بنا دے، تاکہ ہم ناپ تول میں کمی نہ کریں۔ آمین۔ تو ان کی قوم کا انجام کیا ہوا کہ ان میں سے بھی نیک لوگ بچا لیے گئے، اور جو برے لوگ تھے، جو باز نہیں آئے، جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک بھی کیا اور ناپ تول میں کمی بھی کی، نہیں مانے، تو ان کا انجام بہت برا ہوا اور ان کو عذاب نے آ گھیرا۔ اب سورہ یوسف شروع ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ بھی نبی کے نام پر ہے۔ سورہ یوسف کو احسن القصص یعنی بہترین قصے کے ساتھ، بہترین جو ہے وہ قصوں میں سے کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کی تعریف خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری صورت میں ایک ہی واقعہ بیان کیا ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے۔ اب ہم سب حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ سنتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا اور اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنایا۔ آپ کو پتہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے اور یوسف علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو آگاہ کیا کہ بیٹے، یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہیں بتانا، ورنہ وہ حسد کا شکار ہو جائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 10 بھائی تھے۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے تھے، اور کیونکہ ان کو یہ لگتا تھا کہ ہمارے جو والد ہیں وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام بہت ہی نیک اور سعادت مند بیٹے تھے۔ اور وہ سارے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو بہلا پھسلا کر کھیل کود کے بہانے اپنے ساتھ لے گئے اور کنویں میں دھکا دے دیا، اور واپس آنے پر اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو جھوٹ موٹ کا خون لگا کر ایک قمیص دکھا دی اور کہا کہ ان کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے اس بات پر بہت صبر کیا۔ اس کے بعد ایک قافلہ کنویں کے پاس سے جب گزرا تو انہوں نے وہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو نکال کر ملک مصر کے بازار میں بیچ دیا، جہاں انہیں ایک بادشاہ نے خرید لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بہت نیک اور خوبصورت تھے۔ بادشاہ کی بیوی نے انہیں برائی کی طرف لے جانا چاہا، لیکن اللہ کی رحمت سے وہ بچ گئے۔ یہ معاملہ حد سے بڑھ گیا تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ انہیں قید ہی کر دیا جائے تاکہ وہ اس سے بچ جائیں، اس فتنے سے محفوظ رہ سکیں۔ اس طرح وہ جیل میں قید کر دیے گئے۔ جیل میں 2 لوگ اور بھی تھے، ان کو خواب آیا۔ انہوں نے اپنے خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھی، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خوابوں کی تعبیر کا علم دیا تھا۔ آپ نے تعبیر بتا دی۔ اس میں سے ایک آدمی کو کہا، جب جیل سے نکل جاؤ تو بادشاہ سے میرا ذکر کرنا، وہ بے قصور قید میں ہیں، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام۔ تو وہ آدمی بھول گیا۔ ایک بار بادشاہ کو بھی خواب آیا تو اس آدمی کو حضرت یوسف علیہ السلام یاد آ گئے۔ وہ جیل میں گیا، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی اور انہیں بادشاہ کے پاس لے آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے رہائی کے لیے شرط رکھی کہ ان عورتوں سے بے گناہ ہونے کی گواہی دی جائے۔ بادشاہ نے عورتوں کو بلایا،
انہوں نے گواہی دی اور بادشاہ کی بیوی نے بھی گناہ کو تسلیم کر لیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو پاک باز اور سچا کہا۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس ایک خاص مقام عطا کیا۔ بچوں، ابھی حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ اور بھی باقی ہے، وہ واقعہ ہم پارہ نمبر 13 میں پڑھیں گے۔ الحمدللہ پارہ نمبر 12 مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری دعاؤں کو، ہمارے روزوں کو، ہماری نیکیوں کو بہترین درجوں پہ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔